جہلم اور پاکستان بھر سے آنے والی بہنوں، جامعہ عصریہ کی بچیوں، آپ فیوچر کا سرمایہ ہو، امت کا سہارا، دنیا کی نظریں آپ پر ہیں۔ میں ہمیشہ درد دل سے جامعات کی طالبات، مدرسے کی بچیوں کو ایک پیغام دیتی ہوں کہ بیٹا، اس امت نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر ڈونیشنز، عطیات دے کر یہ ادارے بنائے، آپ کے کھانے پینے، تعلیمی، اقامتی مراکز تعمیر کیے۔ یہ آپ پر قرض ہے جو آپ نے چکانا ہے۔ ویسے تو ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کا مقروض ہے، اس کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے سچ فرمایا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک اپنے عملوں کے بدلے میں اللہ کے ہاں گروی ہوگا۔ نیکیاں پیش کر کے اپنے آپ کو چھڑانا ہوگا، پھر اتنا بھی چاہیے ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، تو زندگی بھی رب کے نام کر دیں، دین کے لیے وقف کر دیں، تب بھی حق ادا نہ ہو۔ ہمارے رب کا، محسنوں کا ہم پر قرض ہے۔ جب مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، محلوں والے بے گھر ہو چکے تھے، غربت کی چکی تلے ہر عام و خاص پس رہا تھا، زلزلے، سیلاب، آفات کا مقابلہ کر کے آپ کے اخراجات پورے کیے۔ جب ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے گھر کا بجلی کا بل بھرنا مشکل تھا، تب بڑے بڑے ادارے آپ کی دینی تعلیم تربیت کے لیے چلائے گئے۔ بچیوں، اب یہ قرض آپ کو چکانا ہے۔ اس امت کو قرآنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں چاہیے۔ اگر یہی دینی مدارس، جامعات بانجھ ہو گئے تو بتائیے کہ کیا ہم ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ، فلموں، ڈراموں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے عورتیں ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ جو خود کرائے کے کردار، سروگیٹ مدرز ہوں، وہ معمار قوم کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کا کردار ایز اے وومن، آپ کا کریکٹر قرآن میں خاص ہے۔ یہ عربی زبان اور قرآن کی فصاحت و بلاغت اعجاز ہے کہ صرف عورت کے لیے بھی قرآن میں الگ الگ انداز اور نام آیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اہل علم سے مخاطب ہوں۔ یہاں صرف طالبات نہیں بلکہ معلمات، داعیات اور میری سینئرز، مؤسسات، مدیرات، رئیسات ہیں۔ یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گی۔ قرآن کریم میں عورت کے لیے، صرف عورت کے لیے مختلف الفاظ ہے۔ کوئی بتائے گی؟ عورت، بیوی، امرأہ یا زوجہ؟ دونوں؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، خاص طور پر وہ مائیں کہ جن کی بیٹیاں ہیں اور بیٹی کے پیدا ہوتے ہی وہ جہیز بنانا شروع ہو جاتی ہیں اور اچھے نصیب اور اچھے گھر ور کی خواہش اور دعائیں کرتی ہیں۔ کیجیے، لیکن ایک بات طے کر لیجیے کہ آپ نے جسٹ ایک پریکٹیکل، ٹیپیکل گڈ ہاؤس وائف بننا ہے، آئیڈیل ہاؤس وائف، یا نسلوں کی ماں بننا ہے، ملت کا معمار بننا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کا سامان کرنا ہے، نسلوں کے لیے اور اپنے آباء کے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ یہ فرق ہے امرأہ اور زوجہ میں۔ زوجہ وہ ہوتی ہے جو جسمانی، روحانی، دینی، اخروی ہر لحاظ سے نیکی اور اطاعت کے کاموں میں اپنے خاوند کے ہم قدم ہو۔ آپ دیکھیں تو قصہ آدم میں ہمیں یہ لفظ نظر آتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اماں حوا بابا آدم کے ہر لحاظ سے میچ تھیں، دینی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی اعتبار سے، اور نیکی کی طلب اور جنت کی طلب میں، تو اللہ نے ان کے لیے ایز اے مسز زوجہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیا آج کی مسز لقمان، مسز عرفان، مسز نعمان اپنے خاوند کے لیے، اس کی دین دنیا آخرت کے لیے، اس کی فزیکل اسپرچول تربیت کے لیے نیکی کی طرف لگانے والی ہیں؟
یا مجھے ہر حال میں دینا ہے، کہیں سے لاؤ مجھے فرق نہیں پڑتا، میرا پورا کرنا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ایز اے مسز زوجہ ہیں یا امرأہ۔ قرآن میں نساء النبی کے لیے ازواج آیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ازواج مطہرات ان کا ٹائٹل ہے، ازواج۔ آپ زوجہ ہیں، آپ ازواج کی لسٹ میں ہیں یا جسٹ مسز امرأہ؟ فیصلہ کر لیجئے، طے کر لیجئے آپ چاہتی کیا ہیں، کس کیٹیگری میں رہنا چاہتی ہیں۔ یا یہ کہ ہم ایسی خواتین ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے مسٹرز جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، تو ایسی عورت امرأہ ہوتی ہے۔ اگر تو وہ اپنی جنت کی طلب میں اپنے خاوند کا ساتھ چھوڑتی ہے کہ معصیت میں اس کا ساتھ نہیں دیتی، تو قرآن میں اس کے لیے امرأۃ فرعون آیا۔ وہ امرأہ ہے لیکن اپنی جنت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ ہیں کہ جو انبیاء کی بیویاں ہونے کے باوجود امرأہ ہی ٹھہریں اور ان کے ساتھ جنت میں داخلے تک کو قبول نہ کیا، جن کے بارے میں سورہ التحریم میں آیا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ ڈیسائیڈ کر لیجیے اپنی منزل کو کہ میں ایز اے امرأہ کہاں سٹینڈ کرتی ہوں، یا ایز اے زوجہ کہاں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں۔ کبھی یوں قرآن کو پڑھیے نا اور اپنے آپ کو ان کرداروں میں دیکھیے نا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، ایک وہ امرأہ فرعون ہے، اذ قالت، جب وہ ظلم کی دنیا میں اپنے رب کو پکارتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ مجھے جو تیری جنت چاہیے اور تیری جنت میں تیرے پاس محل چاہیے، مجھے ظلم اور ظلم والوں سے تو بچا لے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گی نا تو بنت کے لفظ کو تلاش کیجئے گا، آپ کو بنت عمران ملے گا اسی سورہ تحریم میں ہی، کہ جس کی عزت، عصمت، عفت کی گواہی رب تعالی نے دی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، ایز اے ڈاٹر مریم علیہ السلام ایوارڈ لے گئیں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ یہ ایک خاتون ہے جو ملٹیپل ایوارڈز لے گئی، اللہ اکبر۔ ایز اے ڈاٹر وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان ہے، ایز اے مدر وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ہے، ایز اے سسٹر اخت ہارون ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ یہاں اکثر مائیں بیٹھی ہیں، ماں بننا آسان نہیں ہے، فل ٹائم لائف ٹائم جاب ہے یہ۔ قرآنی ماؤں کو دیکھیں، موسیٰ کی مثال، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کا حکم آیا، اب قربانیوں کا وقت شروع ہوا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ آج تو بڑی فگر کانشیس ہے نا، بچہ جائے بھاڑ میں، ہم نے تو اپنے پہلے والی پوزیشن پہ آنا ہے۔ بچہ کیا پیدا ہوتا ہے، ہمیں تو گھر کے کاموں سے اور فرائض سے جان چھڑانے سے بہانہ مل جاتا ہے۔ بچہ روتا ہے، کیا کروں، کیسے نماز پڑھوں، کیسے کسی کام کو ہاتھ لگاؤں۔ اس ماں کو دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوا ان ارضعیہ، ہدایت نامے ملنا شروع ہو گئے، کام زیادہ کرنا ہے۔ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم،
اپنے دکھوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی فکرات کو ڈالو دریا میں، بہا دو بچہ، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ یہ چھوٹی سی آیت قرآن کے اعجاز میں سے ہے کہ اللہ نے اس میں 2 حکم دیے، ان ارضعیہ اور فَأَلْقِيهِ، اور ساتھ ہی 2 کاموں سے منع کیا، کیونکہ ہم کوئی قربانی دے بھی لیتی ہیں نا تو پھر ہمیں یہی بس فکر ہوتی ہے کہ ہائے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا میں نے تو اتنا بڑا کام کر لیا۔ اس کو اتنا بڑا ہوا نہ بناؤ، بلکہ اس نیکی کو سنبھالو، کیونکہ نیکیاں بھی شو کر کر کے جتلا جتلا کے ضائع ہو سکتی ہیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ کیے پر غم کھاؤ اور نہ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان کرو۔ آج کی مائیں، بیٹیاں اپنے شوہروں کا، اپنے گھر والوں کا، سسرال کا جینا محال کر دیتی ہیں۔ بچہ کیا پیدا کیا سمجھتی ہیں سسرال کو خرید لیا۔ جو ماں ام موسیٰ جتنا دل بڑا کرتی ہے، اللہ اس کو کیا بشارت دیتا ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ماؤں کی قربانیاں نسلوں میں نظر آتی ہیں، قربانی دینے والیاں بنیں تاکہ نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول کرے۔ جب میں اپنے آپ کو ایز اے بہن قرآن میں تلاش کرتی ہوں تو مجھے اخت موسیٰ کا کردار بڑا متحرک نظر آتا ہے، لیکن ہم دیکھتی ہی کہاں ہیں، ہم تو اسکرین پر بس ساس بہو کے جھگڑے، نند بھابھی کی چالاکیاں، چال بازیاں یہی دیکھتی ہیں نا۔ یہ کیسی بہن ہے جو نہ صرف بھائی کے گھر بلکہ بھائی کی زندگی بچا کر امتوں پر، نسلوں پر احسان کر گئی اور قرآنی مثال بن گئی۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں تو خاص مائیں بیٹیوں کو سکھاتی ہیں کہ ذرا بھائی بھابھی پہ نظر رکھنا، اور وہ خوب BBC کی رپورٹر ہوتی ہے، آف لائن ہوتے ہوئے پورے خاندان میں خبریں نشر کرتی ہے۔ قرآن نے اس بہن کا تذکرہ یوں کیا، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ۔ دیکھیں جب آپ نیکی کا کام کرتی ہیں نا تو آپ کا رب نہ صرف آپ کے کام کو، آپ کے کردار کو، بلکہ آپ کے قول کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ خواہ موسیٰ کی بہن ہو یا مدین کی وہ 2 بہنیں، امرأتین تذودان، ان کی چال بھی، گفتار بھی اور کردار بھی قرآن میں نقل ہوا۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ چال کا نقشہ رب تعالیٰ نے یوں کھینچا، فجاءته احداہما تمشی علی استحیاء قالت۔ حیا کی بات ہو تو اللہ انداز بھی اور اقوال بھی دونوں ذکر کرتا ہے۔ ہر بہن کے نام یہ پیغام ہے کہ ڈرامے والی ٹپیکل نند نہ بنے، سکرین پر لگائی بجھائی والی پھپھو نہ بنے۔ ان کرداروں کو دیکھیں کہ جن کی باتوں کا بھی